السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی دوستوں، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہمیں انبیاء کی سیرت سے یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں یا جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ تو شریعت میں ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو فالو کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اسباب کی طرف جانے سے پہلے ہی اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ کیونکہ ایک ہے اسباب کے ذریعے علاج کرنا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا یا کوئی دوائی استعمال کرنا ہے، اسلام میں یہ منع نہیں ہے، لیکن ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور جو اعمال بتائے گئے ہیں ان کو کریں گے، پھر آخر پہ نمبر جو ہے وہ دوائی کا آئے گا۔ لیکن ہم نے اس کو پہلے نمبر دے دیا اور جب کسی طرح سے ہم ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ انہیں کوئی اعمال کو اہتمام کے ساتھ کریں گے جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں کہ سب سے پہلے کہ صدقہ کیا جائے اور پھر شہد استعمال کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ہے کہ نماز کے اندر بھی شفا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے اور ان کے پیٹ میں درد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز کے اندر شفا ہے۔ اس سے میرے محترم بھائی دوستوں، جو ترتیب ہمیں بتائی گئی اگر ہم اس کو کریں گے تو اللہ پاک یقیناً آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے یا بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھتے اور دم کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم خود بھی اپنے جسم پہ جہاں پہ درد ہے سر میں کسی جگہ پہ وہاں پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ شام کو روزانہ 3 قرآن پڑھتے اور اپنی ہتھیلیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے اور پھر جسم پہ مل لیتے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔